السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آج 28 دسمبر ہے اور اگلے 3 روز کے بعد نیا سال طلوع ہوگا۔ نئے سال کے حوالے سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ سیزنز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ انقلاب آئے گا اور وہ انقلاب آئے گا۔ ستاروں کی چالیں جاننے والے ستاروں کی خبر دیتے ہیں اور اپنے جہان کی خبر انہیں ہوتی ہے نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پر وہ آپ کو یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے جی سیارہ وہ فلاں سے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور فلاں فلاں گھر سے نکل رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی درجنوں پیشین گوئیاں ان سیاروں اور ستاروں کے حوالے سے سنی ہیں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے۔ پاکستان میں بری خبر جو کوئی ہوگی وہ تو ہوتی ہے ضرور پوری، اچھی خبر میں نے نہیں پورے ہوتے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کا حوال جانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کے کون ہے تدبیر کرنے والا۔ ہماری چلاکی ہوشیاری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک بات میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنوری کا جو آغاز ہے یہ کرپشن کے حوالے سے جو سیاستدان اس وقت زیر عتاب ہیں ان کے لیے کچھ بری خبریں لانے والا ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ ابھی مسٹر آصف علی زرداری سابق صدر صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی ضمانت زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی اور جنوری میں شاید وہ لمبی جیل یاترا پہ چلے جائیں جیل میں۔ وہ کہ حکومت نے آج نیب کے قوانین میں کچھ ترمیم ایک آرڈیننس کے ذریعے کی ہیں جس میں کچھ رعایتیں ظاہر ہے نیب زدگان کو ملیں گی، لیکن بات یہ ہے جی کہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ روئے زمین کے مظلوم ترین عوام ہیں۔ آپ نے جو بھی لوٹا، جو بھی کھسوٹا، جو بھی بنایا وہ ان سے ہی بنایا، ان کے ہی پیسے پہ ڈاکہ ڈالا، ان کے ہی پیٹ پہ لات ماری۔ آپ نے ان کو گداگر بنا دیا اور خود دنیا کے 15-20 امیر ترین لوگوں میں اپنا شمار کر لیا۔ ناظرین، میرا جو حلقہ احباب ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف میں یہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایان علی ایک ماڈل گرل کی وہ سنی ہوگی جو ڈالروں کا بیگ لے کے دبئی جا رہی تھی، اور ان کا زرداری صاحب سے جو تعلق تھا، اور ہمارے صاحب کا وزیر داخلہ اور ہمارے وہ بڑے سینئر ایڈوکیٹ کھوسا صاحب جو ہیں ان سے متعلق جو خدمات انجام دیتے رہے اور جس طرح جان و دل ان پہ فدا کر رہے تھے۔ جب اس خاتون کو ضمانت پہ رہا کیا گیا تو یہ بات بہت مجھے بھی عجیب لگی کہ اس کو آخر ایجنسیوں نے باہر جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ جو اس میں کوئی شک نہیں، کو ایک عدالتی فیصلے کے تحت ہی باہر گئی تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے پہ اتنا ہوتا تو پھر مریم نواز صاحبہ بھی چلی جاتی ہیں 1-2 پیشیوں کے بعد۔ میرے اطلاعات کے مطابق محترمہ
پاکستان کی ایجنسیوں سے ایک بہت بڑی ڈیل کر کے گئی تھی۔ اب یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ ہمارے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں سابق میاں نواز شریف کے فیصلے میں جج صاحب نے ایک ٹرمنالوجی سسیلین مافیا کی استعمال کی تھی۔ تب جو ان کے میاں صاحب کے جانسار ہیں ان کو غصہ بھی بہت آیا ہوگا اس بات پہ کہ، اور آیا بھی، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ ان کو سسیلین مافیا بنانے والے، اس طرح کے القابات دینے والے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جج بھی جذبات رکھتا ہے، جس طرح جسٹس سیٹھ صاحب نے جناب مشرف کے متعلق کہا کہ کو 3 دن تک لٹکائے رکھو، یا یہ قانونی الفاظ تو نہیں ہوتے، قانون کی کتاب تو اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو جج ہے وہ کوئی انسانی جذبات سے مبرہ ہو جاتا ہے؟ یار وہ انسان ہے ہماری طرح، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی، خوشی ہوتی ہوگی، دکھ ہوتا ہوگا، جذبات غالب ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں پھر منہ سے نکل ہی جاتی ہیں۔ جنہوں نے سسیلین مافیا کہا تھا انہوں نے ظاہر ہے بہت کچھ، وہ جو ایک جی آئی ٹی رپورٹ تھی اس کو پڑھا ہوگا، وہ جو ایک خاص والیوم ہے اس کا وہ بھی پڑھا ہوگا، جس کے بعد یہ ایسی بات کی ہوگی۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل انہوں نے صحیح لفظ استعمال کیے تھے۔ یہ جو مافیا ہے، سسیلین مافیا کا جو لفظ تھا، یہ تو خیر ماضی کے حوالے سے کہا گیا ہوگا، لیکن دنیا میں جو بڑے بڑے کارٹل ہیں نا، یہ منی لانڈرنگ کے، اور جو بڑے بڑے دنیا کے ڈاکو ہیں، ان کے بھی اپنی ایک یونین ہوتی ہے ایک سطح پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے فنکار ہیں، وہ اس یونین کا کسی نہ کسی حوالے سے حصہ ہیں۔ یہ جو محترمہ ایان علی تھیں، یہ سابق صدر زرداری صاحب کی کیونکہ بہت قریب رہی تھیں، اور انہیں لندن میں ان کے ہوٹل چرچل، جہاں پہ ہمارے اکثر اینکر حضرات بھی موج میلہ کرتے رہتے ہیں جا کے، اور یہ زرداری صاحب کا ہوٹل ہے، اس کے حوالے سے کئی کہانیوں کا انہیں بھی علم تھا، اور ظاہر ہے ان کا بھی آنا جانا اسی دنیا میں لگا رہتا تھا۔ وہ ذرا انٹرنیشنل قسم کی ماڈل تھیں۔ وہ یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ وہ ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہیں۔ یہ کام ہو رہا تھا فرحان جنیجو پر۔ یہ فرحان جنیجو ہیں جو یہ جناب 2008 میں کراچی میں کسی سرکاری عہدے پہ فائز تھے، اور یہ ابھی جو ہمارے سابق صدر صاحب کا مافیا ہے اس کے فرنٹ مین تھے، اور خاص متحرک فرنٹ مین تھے۔ آپ سابق جو ایک بڑے اور زرداری صاحب کے دوست مخدوم امین فہیم جو انتقال فرما گئے ہیں، جن کے جو کو جب عدالت نے پوچھا تھا کہ جناب یہ آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے جو ہیں فلاں تاریخ کو جمع ہوئے ہیں، یا کون کیسے جمع ہوئے ہیں، تو انہوں نے کمال سادگی سے جواب دیا تھا کہ جی مجھے کیا پتہ ہے، لوگ میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کیا، اب میری مرضی ہے، اگر میں کسی ٹھیلے والے کے اکاؤنٹ میں، کسی بھلے والے کے، کسی کلفیوں والے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراؤں تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے مجھے پوچھنے والی، کرنے والی۔ اسی طرح فرحان جنیجو کو مخدوم امین فہیم کا سیکٹری بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ جو بڑے بڑے زرداری صاحب کے قریب کے لوگ ہیں، یہ سارے ان کے اسی مافیا کا حصہ بھی ہیں۔ ذوالفقار مرزا بھی اسی مافیا کا حصہ تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی یا کسی بات پہ غصہ آ گیا تو باغی ہو گئے، اور بڑے مشکل جان بچا کر وہ نکل پایا ہوا تھا۔ ان پہ 2-3 بہت بڑے حملے بھی ہوئے، لیکن یہ ان کے اپنے جو گارڈ تھے انہوں نے ان کو بچا لیا۔
اچھا جی، تو ایان علی جب تشریف لے گئی ہیں تو انہوں نے لندن میں یہ کام شروع کیا، تو لندن میں مخدوم امین فہیم کے سابق سیکرٹری فرحان جنیجو کو، جو کہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں، وہ جو انٹرنیشنل ہے کرپشن والی جو واقعہ جو یونٹ ہے، اس نے گرفتار کر لیا۔ مجھے نہیں پتا انہیں پاکستان لے آئے یا نہیں لے آئے، میرا خیال ہے کہ لے ہی آئے ہوں گے۔ اس کیس پہ ایان علی کام کر رہی تھیں، انہوں نے ایسی باتیں پہنچائیں زرداری صاحب کی۔ آپ کو پتا زرداری صاحب نے حامد میر کے ساتھ ایک انٹرویو میں بات کہی تھی کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ میرے خلاف ایان علی کو سلطانی گواہ بنایا جا رہا ہے، تو کھڑک تو انہیں بھی گئی تھی کہ وہ داؤ پیج کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں باتوں کو۔ خیر اللہ حاضر قیاس۔ اب بات یہ کہ ایان علی کا مشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ جلدی پاکستان واپس آ جائیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری میں زرداری صاحب بڑے لمبے اس میں جائیں گے۔ اس میں عزیر بلوچ نے بھی میدان میں آنا ہے، ابھی یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ گورنمنٹ دیکھیے، جب آپ پاکستان کی فوج کو یہ کہتے ہیں نا میں کہ تمہاری میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو وہ بج نہیں جاتی ایسے اینٹ سے اینٹ۔ اس کے بعد وہ بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں، وہ ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں، ہماری طرح وہ گرم گرم رکھ کے منہ میں زبان نہیں جلاتے اپنی۔ انہوں نے اس کے بعد یہ کام شروع کر دیا تھا، اور اب ان کے پاس اتنا مواد ہو گیا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں زرداری صاحب نے تو اینٹ سے اینٹ بجانی تھی یا نہیں بجانی تھی، اب ان کی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجنے والی ہے، اور یہ جنوری میں بج جائے گی، یاد رکھیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پیپل پارٹی اب اپنا وجود اس طرح قائم رکھ پائے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، ہمیں تو جو خبر ہوتی ہے وہ بھی انسانوں کے زیادہ اندازے ہوتے ہیں، یا کچھ واقعات کی بنیاد پہ رائے قائم کی جاتی ہے، تو میں یہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کے بھی بڑے بڑے کچھ لیڈر جو ہیں، جس طرح کہ احسن اقبال صاحب اب گئے ہیں، 3-4 اور لیڈر جو ہیں وہ بھی جنوری میں جیل یاترا پہ جانے والے ہیں۔ کتنے عرصے کے لیے جائیں گے، ان کی ضمانت کون لے گا، کیسے لے گا، ضمانتوں کا موسم جو ہے وہ کب تک رہے گا، سردیوں تک رہے گا، گرمیوں تک رہے گا، یا کسی برسات کا منتظر ہے اس تک رہے گا، بہرحال یہ ہے۔ اور نجومیوں والی پیشین گوئی یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے لیے نا 2 سال بہت سخت ہیں۔ مجھے ایسا گمان ہوتا ہے جیسے یا تو عمران خان جو ہیں وہ کوئی اندر کام کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو بدلیں، اور یہاں پہ یہ جو ہمارا کرپٹ یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اس کے جگہ صدارتی نظام لایا جائے، اور اس صدارتی نظام کی بنیاد پہ وہ نئے انتخابات کا اعلان کر دیں، اور کرنا ہی انہیں پڑے گا۔ نئے انتخابات تک جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ سی حکومت بنے گی کچھ عرصے کے لیے، یا کچھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس کا عرصہ کتنا ہوگا، کتنی طوالت اختیار کر سکتی ہے، اس کا میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، نہ میں کوئی اتنا حساب دان ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ کوئی حکومت، ایک ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے کچھ معاملات کو سیدھا کرے گی، جس کے بعد اس سسٹم کے نئے صدارتی نظام کی بنیاد پہ انتخابات ہوں گے۔ تو یہ کوئی نئے سال کے حوالے سے میں پیشین کوئی تو لفظ استعمال نہیں کرتا، انسان کی کیا اوقات ہے، اللہ چاہے تو سارے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دے، اللہ چاہے تو ہماری توقع میں بھی جو نہ ہو وہ کر گزرے، لیکن جو انسانی بساط میں ہوتا ہے، جو انسانی اختیار میں ہوتا ہے، جو آدمی اپنے معلومات سے، اپنے علم سے رائے قائم کرتا ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے مل کے پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص پاکستان کو اس کے اصلی دشمن بھارت کے شر سے بچانے کی دعا کریں۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، یہ چینل میرا مشن بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کو وہ سچ بتایا جائے
جو سچ چھپایا جاتا ہے اس میں کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، میری طرف سے جہنم میں جائے۔ اگر آپ یہ پسند فرماتے ہیں میری باتیں تو انہیں پلیز شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، حقیقت حال سے لوگ آگاہ ہوں، اور اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔